حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک درویش تھا، درویش بزرگ تھا، ایک نوکری کوئی نہیں کرتا تھا، محنت مزدوری کوئی نہیں کرتا تھا، حالانکہ رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تو ہیلا کر، وسیلہ میں تیرے لیے بناتا ہوں، رزق کما، تجارت کرنا، رزق کمانا یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ وہ کچھ نہیں کرتا تھا، گھر میں بیٹھا رہنا، اور پتہ کیا کہنا، یا اللہ اگر تو نے کہا ہے کہ انسان کے مقدر میں نے رزق لکھ دیا، دے میرے مقدر کا رزق، یا اللہ دے میرے مقدر کا رزق۔ ہر وقت اس نے یہی کہتے رہنا، دے میرے مقدر کا رزق، میرا مقدر دے دے، میرا رزق دے دے، میرا مقدر، دن رات صبح شام ہر وقت۔ ذرا غور سے اس واقعہ کو سننا، بڑا دلچسپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاعت اور عنایت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے بندوں پر کرم بھی کرتا ہے، اگر پکڑنے پہ رب آ جائے تو پھر کیسے پکڑتا ہے۔ وہ بندہ کیا کہتا تھا، یا اللہ دے میرا رزق، یا اللہ میرا رزق دے دے، میرا مقدر دے دے۔ دن رات لوگوں نے مذاق بنا لیا اس کا کہ تو نوکری بھی نہیں کرتا، کہیں کمانے کے لیے جائے گا تو تجھے رزق ملے گا نا۔ وہ کہتا نہیں جی، میرا ایمان ہے رب پر، رب نے جو میرے مقدر کا لکھا ہے وہ مجھے دے گا، یا اللہ دے میرا مقدر، دے میرا رزق۔ یہ ایک دن کر رہا تھا، ایک دن گھر کا دروازہ کھلا تھا، تو ایک بندے کے نا جانوروں میں سے ایک گائے، اس نے رسی اپنی توڑائی، اس کے گھر میں داخل ہو گیا، اس بندے کے جو کہتا تھا یا اللہ دے میرا رزق، دے میرا مقدر، اس کے گھر میں وہ داخل ہو گیا۔ جب وہ گائے اس کے گھر کے اندر آئی نا، اس نے پکڑ لی، خوش ہو گیا کہ واہ تیرا مولا شکر ہے تو نے میرا رزق دے دیا، میرے گھر میں خط چل کے آ گیا رزق۔ حالانکہ وہ گائے تو کسی کی تھی۔ اس نے گائے کو پکڑ کے کسائی بلایا، ذبح کیا، تو لوگوں نے کہا نہیں یہ تیری نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں روز مانگتا تھا اپنے رب سے، یا اللہ دے میرا رزق، یا اللہ دے میرا مقدر، رب نے بھیجا ہے، لوگوں تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پکڑی، ذبح کی، کباب بنائے، کھانے شروع کر دیے۔ وہ جس کی گائے تھی نا، وہ بھی تلاش کرتا کرتا نکلا، تو کسی نے بتایا کہ تیری گائے تو فلاں گھر میں داخل ہوئی ہے، اور تیری گائے کو اس نے پکڑ کے کباب بنا لیے۔ وہ آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا نہیں تیری گائے کہاں سے آ گئی، یہ تو میں اپنے رب سے مانگتا تھا، میرے رب نے مجھے دے دیا۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ آخر کار یہ وہ فیصلہ جو تھا نا، اس وقت موجودہ جو نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام اسی علاقے میں رہتے تھے، داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فیصلہ چلا گیا۔ جب فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا نا، تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا، اس نے کہا نہیں تو نے زیادتی کی ہے، اس کی گائے کھل کے تیرے گھر میں آ گئی تھی، تو انہیں واپس کرنا تیرا حق بنتا تھا۔ اس نے کہا لو جی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ فرمایا کیا زیادتی ہے؟ فرمایا یہ زیادتی تو ہے، میں اللہ اپنے رب سے مانگتا تھا یا اللہ دے میرا مقدر، دے میرا رزق، میرے رب نے میرے گھر میں بھیج دیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس کی گل سن کے حیران ہو گئے، دل پہ بات نے اثر کیا، لیکن جب حقیقت دیکھیں تو گائے اس کی تھی، لیکن جب اس کی بات سنیں تو ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، میں اپنے رب سے مانگتا تھا، میرے رب نے گائے بھیج دی۔ داؤد علیہ السلام خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کل آ جائیں، کل فیصلہ ہوگا۔ کل پھر مجمع لگ گیا، دنیا کل پھر آ گئی، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، فیصلہ ہونے لگا۔ داؤد علیہ السلام نے نا اب دوسرے دن جو فیصلہ کیا، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے سننے والی۔ داؤد علیہ السلام نے جس کی گائے تھی نا، کل اس بندے کو کہہ رہے تھے جس نے ذبح کر کے کھائی، آج اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کی گائے تھی۔ داؤد علیہ السلام فرماتے تیرے پاس اتنا ریوڑ ہے گایوں کا، اتنے جانور ہیں تیرے پاس، کوئی نہیں، ایک گائے آ گئی ہے تو چل تو انہیں برداشت کر، صبر کر۔ وہ کہنے لگا لو جی لگتا ہے آپ کو رات انہوں نے رشوت دے دی ہے، انہوں نے آپ کو بھی خرید لیا ہے، آپ اس کی طرف کی بات کرنے لگے، میرے حق میں بات نہیں کر رہے، بات بڑھ گئی۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج نہیں، میں آج اپنے رب سے بات کرتا ہوں، کل آ جائیں، کل فیصلہ ہوگا۔ تیسرا دن آ گیا۔ اب فیصلے کا جب تیسرا دن آتا ہے نا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب تیسرے دن جو بات داؤد علیہ السلام کرنے والے تھے نا، وہ بات کرنے والے تھے جو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، فرشتہ بتاتا آپ فیصلہ کرتے۔ بندہ آیا، مجمع لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی۔ کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی آ جاؤ، گائے کھانے والا بھی آ جائے، گائے لینے والا بھی آ جائے، دونوں کو سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بات وہی جو 2 دن پہلے چل رہی تھی۔ فرمایا آپ دوبارہ بتاؤ۔ جی میری گائے تھی، اس کے گھر میں آئی، میں میری گائے واپس نہیں کرتا، اس نے کھا لی ہے۔ تو سنیے داؤد علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں جو تیرے پاس مال ہے نا، باقی گائے ہیں وہ بھی سارے اسے اطاعت دے دے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، لو جی ایک گائے کا فیصلہ نہیں کیا، آپ میرا سارا مال کہہ رہے اسے دے دے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، وہ سوچنے لگا، آپ نے فرمایا نوکر چاکر بھی اسے دے دے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا، آپ نے فرمایا ساری دولت بھی اسے دے دے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا، آپ نے فرمایا اپنی زمین بھی اسے دے دے۔ وہ بندہ اپنے گریبان پاڑ دیا،
سر پہ منہ پہ تماچے مارنے لگا، پٹنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا. کہتے ہیں میں تو فیصلہ لے کے آیا تھا، آپ میرا سارا مال اسے دے رہے ہو. فرمایا کہ ہاں، جو تھے نا وہاں پر کھڑے، جنہوں کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، جو بات کرتے ہیں اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، جو ہو رہا ہے یقیناً یہ اللہ کی رضا ہے اس میں، وہ تو سمجھ رہے تھے. اور اسے کیا پتا یہ کیا بات ہو رہی. پھر جب وہ نہ مانا نا تو آپ نے کہا میں نے جو تیرے ساتھ باتیں کی ہیں نا یہ اللہ کے حکم پر کی ہیں. یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا تھا، میں نے وہ فرشتے کا پیغام تجھے اپنے رب کا پیغام سنایا ہے، سب کچھ اسے دے دے. وہ رونے لگا، آپ کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، گستاخیاں کرنے لگا. پھر اللہ کا حکم ہوا. داؤد علیہ السلام نے پھر بندے کو حکم پتہ کیا دیا؟ فرمایا چل میرے ساتھ. مجمع بھی سارا آپ کے ساتھ چل پڑا. ایک دریا کے کنارے پر پہنچ گئے. جب دریا کے کنارے پہنچے ایک درخت نظر آیا. فرمایا یہ درخت دیکھتا ہے؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. پہچانتا ہے اس جگہ کو؟ وہ کہتا نہیں جی میں تو نہیں پہچانتا. جھوٹ بول دیا نا، حالانکہ جانتا تھا. وہ کہا کہ میں تو نہیں جانتا. آپ نے فرمایا نہیں پہچان اس جگہ کو. نہیں پہچانا. آپ کے ہاتھ میں جو آسا تھا نا، ڈنڈا تھا، آپ نے وہ آسا زمین پر مارا. فرمایا جہاں سے اس کی کھدائی کی جائے. اب کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک خنجر نکلا، ایک چھرا نکلا وہاں سے. وہ جو چھرا نکلا نا، فرمایا اس چھرے کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نہیں پہچانا. پھر جھوٹ بول دیا. آپ نے تھوڑا غصے میں کہا پہچان اسے، تو جانتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، پہچان اسے یہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں. وہ درویش جو تھا نا جس نے گائے ذبح کر کے کھائی تھی، فرمایا تو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن اس چھرے کے اوپر، خنجر کے اوپر جو نام لکھا ہے نا یہ میرے باپ کا ہے، میرے باپ کا نام لکھا ہے. اور اس بندے سے کہنے لگے ارے یہ نام کس کا ہے؟ اس نے کہا جی اس کے باپ کا ہے. فرمایا چھرے کو نہیں پہچانتا؟ فرمایا نہیں. فرمایا ابھی جو خون دیکھنا یہ نشان جو خنجر پر خون کے لگے ہیں یہ اس کے باپ کا خون ہے. اسے سمجھ تو آ گئی، کیا تو تھا اس نے، سمجھ اسے آ گئی. اب خاموش ہو گیا، تھوڑا سا نا ڈھیلا پڑ گیا. پھر داؤد علیہ السلام نے اسے کہا، فرمایا کہ نہیں اگر تو ابھی بھی نہیں پہچانتا نا تو سن، تو جو ہے نا تو اس کے باپ کا غلام ہوا کرتا تھا، اس کے باپ کا غلام تھا، تو اس کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا. اس کا باپ جو تھا یہیں پہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تو نے اس کا خنجر نکالا، اسی کے خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیا، اسے قتل کر کے یہیں پہ دفن کر دیا. یہ وہی خنجر ہے. بندہ حیران ہے کہ یہ کیسے پتہ چلا. فرمایا سارا مال یہ تیرے پاس جو کچھ ہے تیرا کچھ نہیں تھا، یہ سارے کا سارا اس کے باپ کا تھا. یہ ہر روز اپنے رب سے کہتا تھا کہ یا اللہ دے میرا مقدر، یا اللہ دے میرا مقدر، دے میرا رزق. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور تیرے پاس جو رزق تھا وہ سارے کا سارا رب نے اسے عطا فرما دیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام، اے لوگوں، مجمع کے لوگوں کو اعلان کیا، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں دے رہا ہے اور جو تمہارے پاس ہے یہ سارے کا سارا تیرے رب کی عطا ہے. یہ سب کچھ دیا جو ہے جس نے ہے وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے، اس نے تمہیں دیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے رزق دینے والا بھی میں ہوں.